آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بفر گئے, آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی. لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے. میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں, اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں, اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے, یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا. آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے, اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے, کوئی ملزم پیش ہوتا ہے, اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں, اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا. سوو موٹو جو ہے صرف دوست کو فیور نہیں کیا, پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا. 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا, جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے, وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو. 450 کنال رشوت میں لی, اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے, جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی, وہ ٹرسٹ تھا, تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے, تو وہاں پڑھ بھی شاید جنات ہی رہے جو نظر نہیں آتے. سنا ہے 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں, اور وہ 450 کنال جو زمین ہے وہ اربوں روپے مالیت کی ہے, جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا. آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل اس چیز کی حامی ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سویلین ہو اس کو سویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے. لیکن سویلین کورٹس کا آپ حال تو دیکھ لیں, سویلین کورٹس کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو منصف رہے ہی نہیں. ان میں سے عمر عطا بندیال صاحب سمیت کچھ ججز ایسے ہیں جو منصف نہیں رہے, وہ کنٹروورشل ہو گئے. وہ اب ایک سیاسی جماعت کے سہولت کار بن گئے. یہ تخریب کاری, دہشت گردی, بدنیتی ایک دن کھل کے پوری دنیا کے سامنے آئی, اور 9 مئی کو ایکسپوز ہو گئے. اب تم آئیں بائیں شائیں کرو. کل مذمت کر رہا تھا, پورا ملک جلا دیا اور مذمت کر رہا تھا. ایسی مذمت کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے, بلکہ مرمت ہونی چاہیے. ایسی مذمت کرنے والے کی بھی مذمت ہونی چاہیے کہ تم نے لوگوں کے گھر جلا دیے, آپ نے دفاعی تنصیبات جلا دی, توپ اٹھا کر. اب اس توپ سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ جو آپ نے جہاز, جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا تھا, وہ قوم کا فخر ہے, وہ کسی فوجی کی نشانی نہیں ہے. اس دن مجھے وہی ہمارا ٹکٹ ہولڈر مل گیا جس کو تھپڑ پڑا تھا, اور جب وہ رو رہا تھا اس کو مارا کہ پارٹی ٹکٹ چھوڑ دو, اس نے کہا میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے سننے والی بات ہے. اب وہ بیچارہ تھپڑ کھا کے ڈر گیا, تو اس کو میڈیا والے نے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ تو اس کو سمجھ نہیں, اس نے کہا مجھے محکمہ زراعت والوں نے مارا. اور جب ہمارے لوگوں کو توڑ کے لے جا کے انہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے جا رہے تھے, اور اس وقت تو سب جائز تھا. اب مکافات عمل دیکھو, نواز شریف نے تمہارا کوئی بندہ نہیں توڑا. لائن لگی ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی, جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں واپس. یہ پارٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس جا رہی ہے. 60 ارب کی چوری کی ڈھال عمر عطا بندیال. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو جج جو بھی کسی بھی اس کا شعبے سے تعلق ہو, جو ان کی سہولت کاری کریں گے, اس دہشت گرد فتنے کی سہولت کاری کریں گے جس نے 9 مئی کو پاکستان کے طول و عرض کو آگ لگا دی, اپنے ہی ملک کو آگ لگا دی, اس کو یہ قوم معاف کرے گی نہیں.